للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرات، اس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا. آج اس سلسلے کی ہماری چھٹی تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. ذرا سا تھوڑا سا بیدار ہو کے صلوات پڑھیں آپ حضرات. صلی علی محمد و آل محمد. تو 120 کا مسئلہ ہے اور اس وقت پڑھنا ویسے بھی دشوار ہوتا ہے، اور پھر ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ بہت دور بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اسپاٹ اور جگہ موجود ہوتی ہے. پڑھنے والوں کے لیے بڑی دشواریاں ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ماحول بنائیں مجلس کا، جو حضرات سامنے آ سکتے ہیں، جگہ موجود ہے، سامنے آ جائیں اور ذرا سا بلندر صلوات پڑھنے مل کے محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرات حوصلہ افزائی فرمائیے گا، چونکہ مجھے ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا حوصلہ افزائی فرمائے. میں آہستہ آہستہ آپ کے سبجیکٹ کو انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کروں گا. موضوع مجلس خزان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جس کے سلسلے میں ہم اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اور بلندر صلوات پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرات سب میرے ساتھ ہیں، موضوع کا آغاز کیا جائے. میں جتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جا کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. شکریہ. افتخار میں بالکل بہتر ہے. حضرات مسلسل فضائل کی منزلیں ہیں، ولایت کی منزلت ہے، اور سبجیکٹ تو ایسا ہے کہ رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق براعت میں اضافہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیے بڑی خواہش شوق ہے، بالکل مضمون اور ہاں فرماتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیے یہاں آ کے تھوڑا سا بول دیا کریں، بول کی بھی عبادت ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ دروازہ تو وہ ہے جہاں پتھر آتے تھے تو وہ بھی بولتے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہاں تو سنگریزی بولتے تھے، تو ممبر پہ تو حسن مہدی بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں نہ فضائل کا فاقہ ہے نہ علم کا فاقہ ہے. ادھر سے آتا رہتا ہے، ادھر سے جاتا ہے. بھائی سنیے، عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے، جابر صاحب سبجیکٹ سنیے گا. ایک ایسی آواز اٹھی ہے، ایسا مسلک پیدا ہوا ہے، ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے، ایسا نظریہ پیدا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک آواز اٹھی ہے. یہ سنیے، سارے سوالوں کے جواب دوں گا. اور یہ آواز وہاں سے اٹھی ہے جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا. حقیقی اسلام جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا، اور وہاں پہ مصنوعی اسلام پایا جاتا ہے.
मसनूई इस्लाम पाया जाता है। वहां से एक आवाज उठी और देखिए एहतियात देखिएगा, मिंबर की नजाकत देखिए, आवाज उठी, कहने लगे कि मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, ताजीम बस अल्लाह की, एहतराम बस अल्लाह का, मानना है बस अल्लाह को। ये आवाज सोशल मीडिया के जरिए अब तक पहुंची। देखिए मैं बिल्कुल शायरा जिंदगी पे जाके बैठता हूँ, एवरीडे आप सुन रहे हैं, आप सुन, ये आवाज हमारे कानों तक पहुंची कि आलम इस्लाम में कुछ लतीफे पैदा हुए हैं। और उन्होंने आवाज बुलंद की है सोशल मीडिया के जरिए, अपने खुतबात के जरिए, अखबारात के जरिए, किताबों के जरिए। आवाज सुनिए, मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, एहतराम बस अल्लाह का, ताजीम बस अल्लाह की। जब ये आवाज हमारे कानों तक आई तो मेहदी भाई हमने इस सब्जेक्ट को मिंबर का मौजू ही नहीं बनाया। क्या कहने, हमने कहा बोलते रहिए, इसका राज सुनिए। इसलिए कि हमारा ताल्लुक उस मकतब फिक्र से है जो ये कहता है कि आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए, आपका अकीदा आपके लिए, हमारा अकीदा हमारे लिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, एहतराम बस अल्लाह का, ताजीम बस अल्लाह की, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? आपका अकीदा मगर आपके लिए, हमारा अकीदा हमारे लिए। हमने इस आवाज को मिंबर का सब्जेक्ट नहीं बनाया। एहतियात देखिए आप, जो कहते हैं पढ़ते क्यों हैं आप? अगर ये आवाज, ये कारवां यहां तक ठहर जाता तो मैं इस आवाज को मिंबर का सब्जेक्ट ना बनाता, मगर ये कदम आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़ गए और इन्होंने ये कहा कि जो भी अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर को मानेगा या उसको पुकारेगा या उसका एहतराम करेगा या उसकी ताजीम करेगा, ये इनके काफिर, मुशरिक और बिदती होने की अलामत है। मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ दिया आपने। अब जितने अहबाब मेरे बैठे हैं, मुझे ईमान से बताइए कि अब खामोश रहना हक का तकाजा है या जवाब देना हक का तकाजा है? मैंने दोनों बातें आपकी खिदमत में जाफरी साहब पेश कर दी। जब तक उन्होंने कहा मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, ताजीम बस अल्लाह की, एहतराम बस अल्लाह का, तो हमने जवाब नहीं दिया। आपका दीन आपके लिए, हमारा अकीदा हमारे लिए। आप आगे बढ़े, आपने कहा कि जो भी अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर को मानेगा या उनको पुकारेगा या ताजीम करेगा या एहतराम करेगा, उनके काफिर और मुशरिक और बेदीन होने की अलामत है। तो आप खामोश रहना आपका तकाजा है या आपका एहकाक करना वाजिब है? जवाब वाजिब है। जब ये आवाज हमारे कानों तक पहुंची तो उसके बाद भी ना तो हम इमोशनल हुए, ना हम जज्बाती हुए, बल्कि हमने इल्म की ऐनक लगाकर रात के सन्नाटे में अपने सेंटर्स में अहले इल्म को बुला के और कुरान और हदीस को सामने रखे हमने ये कहा कि आइए अय्याम अज़ा में एक मरतबा और हम अपने अकीदे की एनालिसिस कर ले, एक मरतबा तज्जिया कर ले कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम किसी और से मुखातिब नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं आया ये मुताबिक कुरान कर रहे हैं या मुखालिफ कुरान कर रहे हैं? मगर एक जवाब जरूर दूंगा इन तकफीरियों को जिन्होंने 3 लफ्ज याद कर लिए, पता नहीं ये 3 आए कहां से हैं। ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये बिदती है, पता नहीं कहां से आ गए। क्या आज तक परेशान है भाई, अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, जिसे आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड हो रही है। मैं तो काफिर को कह रहा हूँ, मैं तो मुशरिक को कह रहा हूँ, मैं तो बिदती को पढ़ रहा हूँ। अब आप किस काफिर को समझ रहे हैं ये आप जाने और आपका अकीदा है। मेरे साथ है आप। तो हमने ये कहा कि एक मरतबा हम इल्म की ऐनक लगा के, देखिए तासुब की नहीं, हमारे यहाँ तासुब नहीं पाया जाता, इल्म की ऐनक लगा के कुरान और हदीस को वसीला बना के एक मरतबा अपने अकायद को तो एनालिसिस कर लें। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या है हम जो कुछ कर रहे हैं बाबुल इल्म में बैठ के, जीटीए में बैठ के, ये सब मुताबिक कुरान कर रहे हैं या मुखालिफ कुरान कर रहे हैं? भाई एक मरतबा देख लें। तो पहली बात तो आप ये सुने
کہ یہ جو آپ نے کافر اور مشرک اور بے دین کہہ کے تہمت لگائی، ہم جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب ہیں. پاگل اور احمق ہم نہیں ہیں. مگر سنیے، مگر یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، اللہ کے غیر کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے غیر کا احترام کرتے ہیں، تو سنو، نہ ہم اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے غیر کو ہم پکارتے ہیں، نہ ہم اللہ کے غیر کی تعظیم کرتے ہیں. ہم سے آگے پوچھو تو صحیح، ہم مانتے کسے ہیں؟ ہم اللہ کے غیر کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں. یہ نعرہ آیا ہے پیچھے سے، اس کا راز سنیے. اس کا راز یہ ہے کہ بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے، سماعت کے اعتبار سے آگے. تو جب پیچھے والے اتنے آگے ہیں تو آگے والوں کتنا آگے ہونا چاہیے؟ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ ہم اللہ کے غیر کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کے غیر کو مانتے کب ہیں؟ ہم سے آگے تو پوچھو. ہم اللہ کے غیر کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے اپنوں کو مانتے ہیں. اور اللہ کے ایسے اپنے، ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. ہاتھ ان کے ید اللہ تھے، آنکھیں اللہ تھی، نفس نفس اللہ تھا، پہلو جب اللہ تھا. ان کا دوست خدا کا دوست تھا، ان کا دشمن خدا کا دشمن تھا. ایک سلامات پڑھ دینا مل کے محمد والے. اب سنیے، تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مانو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی کرنی ہے، تو پھر قسم کھا کے اٹھیے گا کہ اب اللہ ہی کو مانیں گے اور سولڈ اللہ والی رہیے گا. آئیے دیکھ تو لیں کہ اللہ کو کون کون مانتا ہے. قسم ہے اس پورے طبقے کو، کیا واقعی یہ صرف اللہ کو مانتے ہیں؟ اور کیا واقعی مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، کیا واقعی یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے؟ کیا واقعی یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ بس اللہ جو کچھ ہے بس اللہ؟ ایسا اللہ کا بخار چڑھا ہے جیسے عداوت مولا علی کا بخار چڑھتا ہے. ایسا جنون چڑھ رہا ہے جو کچھ ہے بس اللہ ہے، ماننا بس اللہ کو ہے، پکارنا بس اللہ کو، تعظیم استغفر اللہ بس اللہ کی، احترام بس اللہ، جو کچھ ہے اللہ ہی ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ سن لیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اختلافی باتیں پڑھ رہے ہیں. بس اللہ، یہ اختلاف فرش زمین پہ ہوا ہی نہیں، عرش بری پہ ہوا تھا. کس کو روکیں گے آپ پڑھنے سے؟ اور آپ کا مجمع کوئی بیٹھا تھا وہاں پہ کہ آپ پکڑ لیں گے آپ روک لیں گے؟ یہ چھوٹے موٹے مجمع میں اختلاف کوئی ہوا تھا؟ بڑا بڑا مجمع تھا، بڑے اعلیٰ قسم کے نمازی بیٹھے تھے، اور عرش بری پہ ہوا تھا، فرش زمین پہ نہیں ہوا تھا. ایک بیٹھا تھا جس پہ اللہ کی محبت کا بخار چڑھ گیا تھا، اور اسے چیلنج کر دیا فرشتوں کے سامنے، کہنے لگا جی بس اللہ، جو کچھ ہے بس اللہ. اور کہنے لگا جتنے چاہے سجدے کروا لیں. کہنے لگا جتنا چاہے تعظیم کروا لے، جتنا چاہے احترام کروا لے، مانوں گا تجھے، مانوں گا تیرے والوں کو نہیں. ارے کہاں ہے؟ تجھے مانوں گا، تیرے والوں کو نہیں. معلوم ہوا بس اللہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، شیطانی عقیدہ. بھائی یہاں اختلاف کہاں ہوا ہے مجلسوں؟ اسٹیمی سینٹر کہاں تھے؟ یہ نعرے لگانے والے کہاں تھے اس وقت؟ یہ فتویٰ کہاں تھے اس وقت؟ اس وقت دنیا میں نہیں بنی. پہلا دن ہے، بلکہ اسلام کا فرسٹ ڈے ہے. یہ لو اچھا، اور بتائیں خلافت کا بھی فرسٹ ڈے ہے. اب پتہ چلا خلافت کا سبجیکٹ تو جب بھی پڑھا جائے گا تو جھگڑا ہوگا. یہ خلافت کا فرسٹ ڈے ابھی بنا رہا ہے، اللہ ہمارا جھگڑا ہو گیا. اللہ سجدہ کر کا میں تو نہیں کرتا. کیوں؟ اسے سجدے سے کوئی پرابلم تھی؟ سجدہ کرنے کا ایکسپرٹ تھا، سجدوں میں بڑا غرور تھا، بلکہ سجدہ کرنے کا ایکسپرٹ تھا. تو جب اتنے سجدے کرتا تھا، اللہ نے کہا ایک سجدہ اور بھی کر لے. کہ ساری زندگی کہے گا تو سجدہ کروں گا تجھے، کروں گا تیرے والوں کو نہیں. معلوم ہے اس دنیا میں جو بھی اللہ کو مانے اور اللہ والوں کا نہ مانے، تیرے والوں کو نہیں مانوں گا. اللہ اکبر، تیرا اطاعت کروں گا. اب جملہ کہہ دوں، اب جو کہتے ہیں صاحب سجدے کا جھگڑا تھا، یہ غلط ہے. وہاں سجدے کا جھگڑا نہیں ہوا. اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام سجدہ نہیں ہے، اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام تعظیم ہے.
شیطان جو شیطان بنا ہے یہ عدم عبادت کی وجہ سے نہیں بنا، عدم تعظیم کی وجہ سے بنا ہے۔ اب اگر آپ بھی امام بارگاہ میں آگے پہچاننا ہو کہ ابلیس والا کون، اللہ والا کون، تو ان کے سامنے علم کو پیش کر دینا، سجدے گاہ کو پیش کر دینا، تابوت کو پیش کر دینا۔ جو جھک جائے اللہ والا، جو اکڑ جائے شیطان والا۔ اسلام کی پہلی تبلیغ میرے ساتھ رہیے گا۔ اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام عبادت نہیں ہے، تعظیم ہے۔ یہ جو شیطان بنا ہے یہ عدم تعظیم کی بنیاد پہ بنا ہے، بے احترامی کے سبب بنا ہے کہ اللہ تجھے مانوں گا تیرے والوں کو نہیں۔ تو سنیے، جھگڑا سجدے کا نہیں تھا، جھگڑا عقیدے کا تھا۔ سجدے کا جھگڑا کہاں تھا؟ سجدہ کرنے کا تو ایکسپرٹ تھا۔ جملہ کہہ دوں، جھگڑا سجدے کا نہیں تھا، جھگڑا عقیدے کا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا مٹی کو، اللہ دیکھ رہا تھا نسبت کو۔ وہ دیکھ رہا تھا مٹی کو، اللہ دیکھ رہا تھا نسبت کو۔ کہنے لگا خاک سے بنا ہے اس لیے نہیں مانوں گا۔ جملہ کہہ دوں، وہ خاک سے چڑھتا تھا، یہ خاک کے شفا سے چڑھتے ہیں۔ تو یہ کہنا مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی، احترام بس اللہ کا، اس عقیدے سے آپ امپریس نہیں ہوا کریں آپ۔ یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، شیطانی عقیدہ ہے۔ اور نسبتوں کا احترام کرنا اور اللہ والوں کو ماننا اور ان کو پکارنا اور ان کے سامنے جھکنا اور ان سے توسل کرنا، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ تو بارگاہوں میں آگے دیکھیے کہ قرآن والا کون ہے اور شیطان والا کون ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر بھائی سنیے گا، دو چند رکتے بھی لے جائیں۔ آئیے میرے ساتھ ہیں، سب میرے ساتھ ہیں بھائی۔ جو دماغ سے ٹیک لگا کے بیٹھے وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ نہیں دیکھیے، جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ان کی فضیلت کی حدیثیں بھی میرے پاس ہیں۔ بالکل ممبر پہ جذباتی گفتگو ہی نہیں کرتا۔ جب مسجد نبوی میں ممبر نہیں آیا تھا، رسول اللہ بھی جو تھا پلر تھا نا، ستون ماریہ اور انگانا، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے جیسے یہ پلر ہے۔ تو یہ بھی جب ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو کہا کرو یہ بھی رسول اللہ کی تو سنت ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ تو کہیں بھی بیٹھو، آؤ سکون سے بیٹھو، ٹیک لگا کے بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، مسند پہ بیٹھو، جہاں چاہو بیٹھو، بیٹھو تو صحیح۔ اور اگر کوئی سو بھی جائے اس کو اٹھائیے گا بھی نہیں، اس لیے اس کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ نہیں، میں آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں کہ کم سے کم فضائل حیدر کرار کا اتنا فائدہ ہے کہ اطمینان سے مجلس میں نیند تو آتی ہے۔ آپ کی موجودگی میں سوئے گا نہیں نہیں، اگر نیند آ بھی رہی ہے تو دیکھیے کمنٹس نہیں کیجیے گا کسی کو، بالکل سکون سے ٹھنڈی ٹھنڈی کہانی بات کو پڑھ کے سنا۔ ہاں سنیے، آدم کو سجدہ ہو۔ میرا یہاں بالکل ایک نیا سلسلہ سنیے، اور میں مخاطب ہوں وہابیت سے اور تکفیریوں سے، جنہوں نے کہا کہ بس اللہ تعظیم بس اللہ کی ہوگی، احترام بس اللہ کا ہوگا۔ یہ بتائیے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ، سجدہ ربوبیت ہے؟ یہ سجدہ ربوبیت ہے کوئی مسلمان جو کہتے کہ سجدہ ربوبیت ہے؟ تو کیا اس دن اللہ بھی لانگ ویکینڈ پہ چلے گئے تھے؟ کیا اس دن خدا آن ڈیوٹی نہیں تھا؟ جا کے تکفیریوں سے آپ پوچھئے کہ بھائی کل تک ہمیں سجدہ کرتے تھے، آدم کو سجدہ کرو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صبح تک سجدہ ہمیں کرتے تھے، آدم کو سجدہ کر لو؟ کیا سجدہ سجدہ ربوبیت ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ تو جملہ سنیے، اسے یہ نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ ہو، آدم کو سجدہ ہو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے؟ ارے کہاں ہے آپ؟ یہ سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے نا۔ آدم کو سجدہ ہو، قیامت کا جملہ ہے، آدم کو سجدہ ہو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے۔ کیا یہ ملتا جلتا عقیدہ نہیں ہے؟ حبیب خیبر میں علی کو پکارو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے۔ کیا ملتا جلتا ہے عقیدہ
ہے آدم کو سجدہ ہو اللہ کے ہوتے ہوئے حبیب 40ویں دن جب بھرے میدان میں سارے صحابہ کا 40واں ہو رہا تھا اچھے اچھوں کے پلان کا 40واں ہو رہا تھا کہ ملتا جلتا عقیدہ نہیں حبیب کہاں پروردگار کہا علی کو پکارو مگر اللہ کے ہوتے ہوئے کیا کہنے آپ کہیں گے یہ کہاں سے پڑھ دیا کیوں 40ویں دن اللہ کہاں چلا گیا تھا جب 39 ڈیز خدا تھا ارے کہاں یار اور خدا کو پکار رہے تھے تو پھر 40ویں دن اللہ میاں کہاں تھا اس کا مطلب سولڈ عقیدہ تو یہی ہے نا کہ صرف علی کو پکارنا نہیں ہے اللہ خود چاہتے ہیں علی کو پکارا جائے ہمارے ہوتے ہوئے کیا کہنے اچھا پڑھ دیں آپ کو سنا دیں آپ پکارنا گفتگو کے 3 ٹون ہوتے ہیں 3 ٹون ہوتے ہیں جعفری صاحب مجلس میں بیٹھ کے چپکے باتیں کرنا چپکے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ سنے برابر والا نہ سنے اسے وسپرنگ کہتے ہیں کانا پھوسی کہتے ہیں ہمارے یہ سنے جس سے آپ مخاطب ہیں برابر والے نہ سنے ٹھیک ہے ایک ٹون یہ ایک ہوتا ہے میڈیم پچ آپ نے کوئی سوال کر لیا تو آپ نے کہا کہ اچھا 2-4 اور بھی سن لیں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے مگر پورا مجمع نہ سنے اور ایک ہوتا ہے آپ نے کہا بھائی صاحب اب نہ تو یہ وسپرنگ ہے نہ یہ کانا پھوسی ہے اسے کہتے ہیں پکارنا اسے کہتے ہیں پکارنا اس کے معنی ہے کہ سب سنیں جملہ سنیں گے ناد علین علی کو پکارو کہاں ہے ناد علین علی کو پکارو اب ہمارا عقیدہ سنو گے اگر نبی دل میں بھی ارادہ کرتے تو علی آ جاتے ہمارا عقیدہ تو یہی ہے اگر پیغمبر خیبر میں دل میں بھی ارادہ کرتے تو نبی آ جاتا علی آ جاتے اللہ نے کہا ناد علی حرف ندا ہے علی کو پکارو ہمارے ہوتے ہوئے تاکہ علی کو پکارا جائے خدا کے ہوتے ہوئے یہ سنت بنے بدعت نہ بنے اور جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری کا جواب دیا جملہ کہاں لکھا ہے زور سے دیا کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے تو خیبر میں پیغمبر بھی چاہتے تھے چپکے سے پکار سکتے تھے مگر اللہ خود چاہتا ہے کہ علی کو پکارا جائے بلند آواز سے علی کو پکارو اور بھائی یہ سن لے آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہمارے مجلسوں میں پوری دنیا میں ان کو باہر سے کوئی پلاننگ کے تحت لا کے نہیں بٹھایا جاتا ہے اس میں بہت سے احباب ہوئے جو مجھے جانتے ہیں بہت سے احباب ہوئے جو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن حوصلہ افزائی فرماتے ہیں چونکہ میرا ان سے سب سے بڑا رشتہ ہے ولایت کا اور ولایت کا رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے ورنہ اگر ولایت کا رشتہ نہ ہو تو ابا چھوڑنا آسان ہوتا ہے علی چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو جا کے تاریخ پڑھ لو باپ کو چھوڑ دیا علی کو نہیں چھوڑا میرا آپ کا ولایت کا رشتہ ہے جو سب سے بڑا رشتہ ہے اور یہ رشتہ نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ علی چھوڑنا مشکل ہے تاریخ کہتی ہے کہ باپ کو چھوڑنا آسان ہے ہوا ہے نا کہ بیٹے نے ابا کو چھوڑ دیا ارے سب کو چھوڑو بچے نہیں سمجھے ارے بھائی نے باجی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے جنگ جمل میں آگے کہا کہ باجی کو چھوڑنا آسان ہے آپا کو چھوڑنا آسان ہے علی کو چھوڑنا مشکل ہے یہ لیجیے آپ سمجھ میں آیا پھر آپ سے رشتہ کیا ہے آپ کا سے رشتہ کیا ہے اور سنیں گے آپ کیوں لگا رہے ہیں پھر آپ نعرہ اچھا میرے اختلاف نہیں سب نہیں لگائیں گے میں نے کل بھی کہا تھا کچھ نعرے لگائیں گے ان کی ڈیوٹی کچھ نعروں کا جواب دے گا اچھا کوئی جواب بھی نہیں دیتے وہ نعروں کی محبت دل میں محسوس کرتے ہیں مسکراتے ہیں
اختلاف سے اس سے ہے جو کہتا ہے نعرے بہت ہو گئے. اختلاف ان سے ہے, آپ سے نہیں ہے. آپ کی تو ڈیوٹی لگی ہے, کچھ نعرہ لگائیں گے, کچھ جواب دیں گے, کچھ نعرے کی محبت کو دل میں محسوس کریں گے, کچھ چیز مسکرائیں گے. مگر یہ ہو کیا رہا ہے فی الوقت کہ آپ نے ایک دم نعرہ لگا دیا, نہیں کرا, آپ نے جواب دے دیا. اصل میں جا کے آپ پڑھیے تاریخ, اور آپ سائنس کو پڑھیے, علم کو پڑھیے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچتا ہے. یہ بالکل فطرت ہے, نظام فطرت ہے. ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچتا ہے. آپ ایک غبارے میں, بلون میں ہوا بھری ہے, گیس بھری ہے, اور جب رکاوٹیں برطرف ہو جائیں گی اور مانے برطرف ہو جائیں گے تو بلون کس طرف جائے گا؟ لیکن جب تک آپ اسے پکڑے رکھیں گے وہ رکا رہے گا. لیکن اگر رکاوٹیں برطرف ہو جائیں کیا کہنے تو بلندی کی طرف جائے گا. کیوں؟ گیس کا مرکز وہاں پر ہے, تو وہیں جائے گا جتنی کوشش کر لیں آپ. اچھا یقین نہ ہو تو پارکنگ لاٹ میں جا کے ڈھیلا اٹھاؤ جو مٹی کا بنا ہوا ہے, اور پوری قوت لگا کے آسمان کی طرف, بلندی کی طرف پھینکو. جب تک جتنی طاقت ہے اوپر جائے گا, لیکن آخر میں آنا کیوں آئے گا نیچے؟ اس کا مرکز, اس کا کل. معلوم ہوا جز جو ہوتا ہے ہمیشہ کل کی طرف کھینچتا ہے. اب سمجھ میں آیا جنگ خندق میں رسول نے کیا کہا تھا؟ کل ایمان جا رہا ہے. تو اب اگر رائی کے دانے کے برابر بھی علی کی محبت اور ایمان ہوگا, ادھر فضائل علی سنو گے, زبان سے نعرہ حیدری نکل بھی جاتا ہے. زبان سے نکل ہی جاتا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان آپ کے پاس ہوگا تو جز اپنے کل کی طرف کھینچے گا. علی کل ایمان ہے. ارے کہا ہے علی کل ایمان ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے پاس ایمان ہوگا, جہاں بھی فضائل حیدر کرار ہوں گے وہاں ایمان کا اظہار کبھی نعرے سے ہوگا, کبھی جواب سے ہوگا, کبھی محبت سے ہوگا, کبھی ہاتھوں سے ہوگا. تو یہ ہمارا تقاضا ہے, ان کا تقاضا ہے, جز اپنے کل کی طرف کھینچے گا. بے شک بے شک. تو یہ کہنا بس اللہ, یہ آپ کی تھیوری تو فیل ہو گئی. بس اللہ کافی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ. اچھا ایک عجیب پرابلم ہمارے یہاں پر کہنے لگے بس اللہ, اللہ کا نام نہیں پکارنا. اب وہ تین ہی لفظ یاد ہے نا, بس کافر ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ گے, بدعتی ہو جاؤ گے. سارا چکر ہی ہے. اب سنیا مجلس میں بیٹھے تھے, دیکھیے بس اللہ ہی کو پکارنا. اب وہ چھوٹا بچہ لے کے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بالکل چھوٹا سا شیخ بچہ آپ کی گود میں, وہ رویا. تو کہنے لگے بیٹا جلدی سے اس کی ماں کو بلاؤ. بچہ رو رہا ہے, ماں کو بلاؤ. استغفر اللہ, آپ استغفار کیجئے, اللہ شہر اگے حیات سے زیادہ قریب ہے جو آپ کا خالق ہے, رازق ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے اماں کو پکار رہے ہو. وہ بیچاری تھکی ہاری بیٹھی ہے, پاسے پردہ بیٹھی ہے, سکون سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے مجلس سن رہی ہے. اسے مجلس سننے دو. کہانی بچہ بھوکا ہے تو اللہ تو شہر کا حیات سے زیادہ قریب ہے. جعفری صاحب اللہ کو پکارو, یا اللہ کھانا دے دے. یہ تو سب آپ کفر کر رہے ہیں, یہ تو شرک ہو رہا ہے, آپ بدعتی ہو رہے ہیں. اب ایک دم اسلام یاد ہے, کہنے لگے آپ پاگل ہو گئے, آپ دیوانے ہو گئے, آپ نے کافر بنا دیا, بدعتی بنا دیا. جب ہم نے ماں کو پکارا تو ہم نے کب کہا کہ وہ خالق ہے؟ ہم نے کہا وہ کب, ہم نے کب کہا رازق ہے؟ اللہ ہی نے اس کو وسیلہ رزق بنایا ہے, لہذا اسے پکارنا کفر نہیں, ایمان ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں, جب علی کو پکارتے نہ علی کو خالق کہتے, نہ رازق کہتے, نہ خدا کہتے, مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے, لہذا ہر ٹھوکر پہ علی کو پکارنا کفر نہیں ہے, ایمان ہے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ علی خدا ہے, ہم کہاں کہتے ہیں کہ رب ہے, ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے, ہم کہاں کہتے ہیں وہ رازق ہے, مگر اللہ ہی نے تو مشکل کشا بنایا ہے. لہذا ہر ٹھوکر پہ علی کو پکارنا یہ اہل ایمان بھی ہے, اہل اسلام بھی ہے, اور یہ شرافت کا تقاضا بھی ہے. اور شرافت ہی کا نام شیعت بھی ہے. اچھا صرف اللہ تھیوری کہاں جائے گی آپ کے ساتھ؟ آپ جس مولوی صاحب کو فالو کرتے ہو, سنیے, اور جس مسلک سے آپ کا تعلق ہو, راشد بھائی جا کے پوچھ لیں,
چلیے وہاں پر اور میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا. مولوی صاحب کو بلائیے, کہنا یہ نوجوان ہے, ریشہ مبارک بھی ہے, نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, اس کا روزہ قضا نہیں ہے, کتنے حج کر چکا, کتنے عمرے کر چکا. اللہ اور پکا اللہ والا ہے. کہا سبب کیا ہے؟ کہ بس ایک فون ہے, یہ اپنی زبان سے اپنی ماں کو اذیت دیتا ہے. آئیے یہ نوجوان بیٹھے, بچے بیٹھے, میں بالکل پریکٹیکل پڑھ کے سنا رہا ہوں. کس نوجوان کو لے کے چلے؟ پکا روزے دار, پکا نمازی, پکا حاجی, پکا سولڈ سرٹیفائڈ مسلمان, سند یافتہ مسلمان. اور جس کلر کے مولوی صاحب کو آپ فالو کرتے ہو اس رنگ کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ. بجائے کہنا ساری باتیں اچھی ہے, بس ماں کا احترام نہیں کرتا, ماں کی تعظیم نہیں کرتا, ماں کو اذیت دیتا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ 73 رنگ کے مسلمان کیا فتویٰ آئے گا؟ دیکھیے ماں ماں ہے, چاہے آپ بزرگ کیوں نہ بیٹھے ہو. یہ نہ کہیے اسے بچوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے, چاہے ماں قبر میں بھی چلی گئی ہو, ماں ماں ہے, یہ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. مجھے ایمان سے بتاؤ, میں تو پریکٹیکل پڑھ کے سنا رہا ہوں, مجھے ایمان سے بتاؤ کیا فتویٰ آئے گا جعفری صاحب؟ قبول نہیں ہے. یہ جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پائے گا. بے شک بے شک بے شک. یہ مسلمان, یہ نوجوان جنت کی اسمیل اور خوشبو کو محسوس نہیں کرے گا اگر اس نے ماں کو چھوڑ دیا. اب جب یہ فتویٰ آیا تو میں تو جامع مسجد کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیوں, یہ خدا ہے؟ یہ خدا ہے, یہ خالق ہے, یہ رازق ہے. تو 73 رنگ کے جو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے سب متحد ہو گئے ماں کے میٹر پر. کہنے لگے نہ تو خدا ہے, نہ خالق ہے, نہ رازق ہے, مگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو وسیلہ خلقت بنایا ہے. اللہ نے اس کو وسیلہ خلقت بنایا. تو جملہ سنو, میں نے کہا مولوی صاحب اگر کوئی مسلمان وسیلہ خلقت کو چھوڑ دے تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو اگر کوئی مسلمان وسیلہ خلقت کائنات کو چھوڑ دے یہ 73 رنگ کے مسلمان کہہ رہے ہیں, یعنی اگر ایک مسلمان وسیلہ خلقت کو چھوڑ دے جب وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو مسلمان جو وسیلہ خلقت کائنات کو چھوڑ دے وہ مسلمان جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو ماں کا احترام واجب ہے, ماں بھی خدا نہیں ہے. کیا کہنے, کہاں ہے وہ تھیوری مسئلہ, تعظیم مسئلہ کی احترام مسئلہ. میں تو آپ کو آپ کے گھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ نہیں کہیے گا نسبت کا احترام کہاں لکھا ہے, جہاں اماں بیٹھی ہے نا وہی لکھا ہے. اچھا عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ. اچھا وہی یہاں پہ دیکھیے میں نے پڑھ دیا ماں کے احترام میں, اب جتنے ابے بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. آگے یہ کیا کر دیا آپ نے, پسے پردہ بیٹھی ہے اور آپ نے کہا اگر ان کا احترام نہ ہو تو جنت نہیں ملے گی. میں نے کہا اور سن لیں, یہ بیٹھے ہیں نوجوان, چلیے 73 فرقوں کے پاس سرٹیفائڈ مسلمان ہے, پکے حاجی ہے, نمازی, پرہیزگار سب ہے. باپ کو اپنی زبان سے آپ اذیتیں دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں آپ, باپ کا احترام نہیں کرتے آپ, باپ کی تعظیم نہیں کرتے آپ, باپ کا ٹیک کیئر آپ نہیں کرتے. لگژری لائف آپ کے پاس, بہترین گاڑیاں آپ کے پاس, بہترین قسم کے مکان لے کے بیٹھے, آپ کے بچوں کو آپ لگژری لائف دے رہے ہیں باپ کے سامنے. وہ اسٹرگل کر رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے. چلیے جس رنگ کے مسلمان کو فالو کرتے ہیں چلیں آپ, کیا خیال ہے اس نوجوان کے متعلق آپ؟ یہ فتویٰ آئے گا کہ اس سے بات بھی نہیں کرنا, اس سے اتحاد بھی نہیں کرنا. کیوں؟ کہا جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ ہم آپ کا کیا ہوگا. جو اپنے باپ کا نہیں ہوا ماں باپ کا کیا ہوگا. معلوم باپ خدا ہے, رازق ہے, خالق ہے. کام اگر احترام واجب ہے میں جنت نہیں دوں گا. اب میرا آپ سے سوال ہے, کس نے بتایا کہ یہ باپ ہے؟
کس نے بتایا یہ باپ کا اماں نے بتایا ہے؟ ارے ماں کا ذرا صفت تو سنو آپ۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ؟ بھائی ماں نے بتایا نا، یہ ماں کی عظمت ہے۔ جملہ کہہ دوں، جسے ماں کہہ دے یہ تمہارا باپ، اس کا احترام تو واجب ہے۔ اور جس کے لیے نبی کہتے علی امت کا باپ، ہم بولا کہ نہیں، آپ اس انداز سے نہیں سن رہے مجلس۔ جس نے سلامت رہیے، خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، ہے جاپی صاحب، جسے ماں کہتے ہیں یہ تمہارا باپ ہے، اس کا احترام تو واجب ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور جس کے لیے نبی کہتے ہیں علی امت کا باپ ہے۔ علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے، علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے، علی باپ ہے، ہمارے باپ ہے علی۔ اور پھر آپ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں اتحاد کر لو، تو ہم اتحاد نہیں کریں گے۔ ہمارا پرانا جواب ہے، جو اپنے باپ کا ہمارے باپ کا نہ ہو سکا وہ ہم آپ کا کیا ہوگا؟ جو علی کا نہیں ہو سکا وہ ہم آپ کا کیا ہوگا؟ فضائل دیکھیے، اماں کے فضائل پڑھ رہے تھے، اماں خوش، ابا کے فضائل پڑھ رہے تھے، ابا خوش، پارکنگ روڈ میں جا کے ہاتھ چوم کے کہنے لگے آج بڑی کام کی باتیں پڑھی۔ اور جہاں یہی روایتیں مولا علی کے لیے پڑھ دی، بولے کہاں سے پڑھا ہے؟ دیکھیے خطیب اکبر کو پرانے بزرگ بیٹھے، انہوں نے سنا ہوگا مرزا محمد اطہر صاحب آتے تھے وہ یہاں پر، سنا ہے نا جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب بہت بڑا لوسٹ ہوا ہے کمیونٹی میں، طالب جوہری چلے گئے، اطہر صاحب چلے گئے، یہ خزانہ ایک ساتھ چلا گیا۔ بے شک انہوں نے اپنی 65-70 برس کی خطابت کا نچوڑ پیش کیا تھا اپنی آخری مجلسوں میں، وہ سن لیں آپ جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا میاں ہم پوری دنیا میں گئے ہیں، مگر ایک زمانہ تھا ہمارا، انہوں نے اپنا بچپنا بتایا، یہ بزرگ گواہی دے رہے ہیں، اور کہا ایک زمانہ ہے تمہارا۔ اور انہوں نے انالیسس کی ہے 65-70 برس کی خطابت کی، ایک ہی ممبر پہ انہوں نے 55 برس اشرا پڑھا تھا مغل مسجد میں، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے ان کا۔ ایک ہی ممبر سے مغل مسجد ایران میں انہوں نے 55 اشرے پڑھے بلا فصل۔ اور آج دنیا کا وہ سب سے بڑا مرکز بنایا، جیسے کراچی اور لاہور، ویسے لکھنؤ کے بعد آج دنیا کا بہت بڑا مرکز الداری کا بامبے ہے۔ مغل مسجد میں پڑھا، انہوں نے انالیسس سنیا، اسے کہتے ہیں خطیب۔ کہنے لگے میاں سنو، ایک تھی ہماری جوانی اور ہمارا بچپنا، جہاں ہم مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے کہ شاید کچھ مل جائے، مولا کی فضیلت سننے کو مل جائے۔ اچھا اس سے ایک قدم آگے بڑھے، قسم خدا کی کھوئیں گے آپ۔ کہنے لگے ہم اپنے بچپنے میں جوانی میں دشمنوں کی کتابیں خریدتے تھے، دشمنوں کی، اس نیت کے ساتھ کہ شاید مولا کی کوئی فضیلت مل جائے۔ کہا اسی لیے تو ان کی کتابیں فیمس ہو گئی، ورنہ نہ یہ پڑھتے ہیں نہ خریدتے ہیں، پڑھتے بھی ہمیں سناتے بھی ہمیں۔ لیکن انہوں نے اپنی جوانی بتائی کہ ہماری جوانی تھی کہ ہم دشمن کی کتاب بھی خریدتے تھے اس لیے کہ شاید مولا کی کوئی حدیث مل جائے۔ اور کہنے لگے میاں اب آیا ہے تمہارا زمانہ کہ تم اپنی مجلس میں بھی جا کے بیٹھتے ہو تو نیت یہ ہوتی ہے کہ علی کے فضائل ہو تو کچھ کمنٹس کرنے کا موقع مل جائے۔ علم کی بات ہو، تابوت کی بات ہو، تبرک کی بات ہو، چاندنی کی بات ہو، فرش ازا کی بات ہو، نجف کی بات ہو، ولایت کی بات ہو، نعرہ حیدری کی بات ہو، تو کہا مل جائے کوئی اس کے پارکنگ لوٹ میں جانے پکڑ سکے، سوال کر سکے۔ کہ یہ ہوا ہے 50 برس کے اندر سوال ہوا۔ اور یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سب جا کے اپنے اپنے ابا سے پوچھنا کہ یہی تاریخ تھی۔ دشمن کی کتاب بھی آپ خریدتے تھے جا کے، شاید مولا کی کوئی روایت مل ہی جائے۔ اور آج نہج البلاغہ بھی پڑھتے تو آج کہتے ہم یہ کیسی باتیں کرتے اس میں بھی تو یہ لکھا ہے، ہمیں اصول کافی میں بھی تو یہ لکھا ہے۔ اب انداز یہ بدل چکا ہے۔ آپ سنیے، ہم نے کہا کہ مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر تم علی کا ذکر کرو گے عبادت ہے۔ سنیے، آپ قیامت کا جملہ ہے، اور جتنی دیر مولا کے سامنے سر اٹھا کے دیکھتے رہو گے عبادت ہے۔
تو پارکنگ لوٹ پہ ایک صاحب نے باقاعدہ میں پکڑ کے کہا کہ آپ نے تو جنت بہت ہلکی کر دی ہے، اللہ اکبر، جنت آپ نے بڑی سستی کر دی. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ سب سے کہتے ہیں علی شفاعت کرا دیں گے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یا نماز پڑھتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے، آپ جنت تقسیم کرتے ہیں. ہم کہا یہ فطرت کا تقاضا، جس کے پاس جو ہوتا ہے بانٹتا ہے. اچھا پرابلم کیا آئے گا؟ میں کہتا ہوں علی شفاعت کریں گے، آپ بھی کھڑے ہو کے کہیے نہیں کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی آپ کہیے کھڑے ہو کے نہیں کریں گے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ علی شفاعت کریں گے. ہمیں بہت دیر تک سمجھاتا رہا کہ مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. باخدا میں کنونس نہیں کر پایا. اب ہم بھی خطیب، ہم نیکسٹ ڈے جو ممبر پر آئے سارے بزرگ وہی بیٹھے تھے، سارے پولیس مبارک سے کہتے اس میں وہ بھی تھے. ہمیں سبجیکٹ بدل دیا کہ سنو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جتنی دیر بھی کسی بس میں بیٹھو باپ کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ہلکی عبادت نہیں ہے، کائنات کی بہت بڑی عبادت ہے. کچھ نہیں سوچو کہ خدمت کا کتنا ثواب ہوگا، اطاعت کا کتنا ثواب ہوگا. جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یا گھر پہ بیٹھے ہیں، جتنی مرتبہ وداؤٹ انٹینشن بھی یوں سر اٹھا کے دیکھیے، اللہ ایکسکیوز تلاش کرتا ہے جنت میں پہنچانے کے لیے. یوں سر اٹھا کے آپ نے ابا کی طرف دیکھا، وہاں اللہ جنت میں آپ کے لیے محل بنا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ کی طرف سر اٹھا کے دیکھ لیا، محبت کے ساتھ مگر مہربانی کے ساتھ. پھر اللہ نے کہا کہ عبادت ہو رہی. جیسے نماز عبادت ہے نا، مگر وہ محدود ہے مسلح پر اور وقت ہے. جتنی دیر باپ کو دیکھ رہے ہو عبادت ہو رہی ہے. اب جو میں نے پڑھا قسم خدا کی، اب جب پارکنگ میں پہنچا ہوں قریب آ گیا تو میرے ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے سبحان اللہ کی اللہ، کیا کام کی باتیں کی ہیں، کیا کام کی باتیں پڑھی آپ نے، تو کمال کر دیا. کم سے کم بچوں کو کچھ تو ممبر سے دیا. ہم نے کہا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کہ ابا کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت. میں نے کہا آپ نے مجھ سے ریفرنس نہیں پوچھا. میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مجھ سے ریفرنس ہی نہیں پوچھا. روز پریشان کرتے تھے یہ کہاں سے پڑھا، یہ کہاں سے پڑھا. کہنے لگے ریفرنس کی کیا ضرورت ہے، ہم باپ ہیں. یہیں سے بتائیے آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے، اور جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو. مجھے ایمان سے بتاؤ یعنی کتنا زوال آ گیا کہ اگر مجلس میں کوئی عالم پڑھ دے کہ نظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہمارے اپنے ہم سے ریفرنس پوچھتے ہیں. قسم خدا کی ہم سے حوالہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور اگر یہ پڑھ دو باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو پاکی نوٹ میں ہاتھ چومتے ہیں کہتے کام کی بات پڑی ہے. اچھا مولوی صاحب تھے نہیں تھے مجلس میں، وہ بھی پکڑتے تھے، مولوی پکڑتے. کہا یہ آپ نے بڑی سستی جنت کر رکھی ہے، ہر وقت آپ کہتے ہیں مولا کا ذکر کرو عبادت ہے، مولا کا ذکر عبادت ہے. اگلے دن سارے بیٹھے تھے. میں نے کہا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہنے، رسول اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہنے، تو سبحان اللہ کیا کہنے. میں نے کہا آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے، اور جب باب مدینہ العلم ہو. تو یہ جتنا ہو رہا ہے عالم کا احترام نسبت کی بنیاد پر، باپ کا احترام نسبت کی بنیاد پر، مسجد کا احترام نسبت کی بنیاد پر، کعبے کا احترام نسبت کی بنیاد پر، حجر اسود کا احترام نسبت کی بنیاد پر. اسلام میں سب کچھ تو نسبت ہے، مگر سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. علی کے فضائل آپ کو سمجھ نہیں آتا. ایک عجیب بیماری ہمارے یہاں چلتی ہے، یہ پڑھ دیا کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. سمیٹ دے قسم خدا کی. آپ جو چپ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے. آپ سمجھیے ہر چیز کو قرآن میں دکھائیں. اور ہم نے کل کیا کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں ناجائز آپ دکھائیے، جائز ہم دکھائیں گے. آپ ناجائز دکھا دو ہم جائز دکھا دیں گے. عجیب معاملہ. قرآن میں دکھائیں علم چوم رہے ہو، پریدا چوم رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، قرآن میں دکھاؤ. اچھا ایسے پوچھتے ہیں جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پہ 100% عمل ہے. یہ تھوڑا سا ٹکڑا اور دکھا دو تاکہ اس پہ عمل کر کے سچے مسلمان بن جائیں. اور میاں ابھی تک تو غیروں سے مخاطب تھے، جملہ ایک اور کیا تو اپنوں سے مخاطب ہے. ابھی وہ ہندوستان سے ایک لطیفہ آیا ہے. کل ایک لطیفہ سنایا تھا آپ کو اور جواب دیا تھا انگلی کا اشارہ کہ یہ زیارت نہیں پڑھتے، یہ تبرہ کرتے ہیں. جس کو سلام میں اور زیارت میں اور تبرہ میں فرق پتہ نہ ہو، اس کی اوقات اسلام سمجھانے کی.
बात है, क्या बात है। अब वो क्लिप हम आपको दिखाएंगे, वो हिंदुस्तान से लतीफा है, हमारे अपने मौलवी साहब मिंबर में बैठे हैं। कहने लगे जिसे देखो इमाम बाड़ा बना रहे हैं और जरी बना रहे हैं और रोजे काज़मीन बना रहे हैं और वहां पर रोजे अबुल फजल अब्बास बना रहे हैं और इमाम बाड़ा बन रहा है। कसम खुदा की जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया हमारा अपना है, वो लफ्ज मुझे मिंबर से इस्तेमाल करते हुए शर्म आती है। कहने लगे इसकी कैफियत ऐसी है, जो इमाम बाड़ा बना रहे हैं आप यहाँ बैठ के, और जो करबला की छवि बना के बैठ जाते हो और जरी बना के बैठ जाते हो, ये ऐसे है जब बच्चे को दूध की जरूरत होती है, माँ दूध नहीं पिलाती, उसे चुस्नी दे देती है। आपके इमाम बारगाह, आपकी जरी, आपके रोजे काज़मीन हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान जो बन रहे हैं, इसकी मिसाल चुस्नी से दी है आपका मौलवी। ये जवान आएगा जब मिंबर से फजाइल पढ़वाना छोड़ दोगे। बेशक जब फजाइल नहीं सुनोगे, फजाइल नहीं पढ़वाओगे, तो फिर यही पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब अगर इमाम बाड़ा बनाओगे, अगर सेंटर बनाओगे, अगर जरिया बनाओगे, अगर नक्ल बनाओगे, अगर ये सब करोगे तो करबला जाने का जज्बा खत्म हो जाएगा। अब मैं जितने यहाँ बैठे हैं मैं जवाब दूंगा तो आप कहेंगे जज्बाती जवाब है। मुझे ईमान से बताइए कि 30 बरस में और 40 बरस में हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ठीक है बहुत से रोजे बन गए, यही है ना तारीख। कितने बरस हुए पाकिस्तान बने? 60 बरस, 65 बरस बन गए 2-4 रोजे। हिंदुस्तान के अंदर 100-125 बरस की तारीख है, बन गए आपके रोजे। मुझे ईमान से बताओ 40 बरस में, 50 बरस में ये जो मजमा करबला जा रहा है, तादाद घट रही है बढ़ रही है? मैंने तो कमेंट से नहीं किया कि आप बुरा मान जाए, मैंने तो प्रैक्टिकली दलील दी जाफरी साहब। ये अगर हमने पाकिस्तान में काज़मीन बना दिया, लखनऊ में रोजे काज़मीन बना दिया, ये करबला में जाने वाले ज़ायरीन का मजमा कम हुआ है या मजमा बढ़ा है? उन्होंने कहा ये ऐसे जैसे चुसनी इमाम बाड़े की, रोजे की, जरी की मिसाल। आपका अपना ये कह रहा है कि इससे करबला जाने का जज्बा खत्म हो जाएगा। हमने उन मौलवी साहब से एक जुमला कहा था कि अब जब हज पे जाना तो 3 शैतानों पे पत्थर नहीं मारना, वरना इब्लीस से जो अदावत है वो खत्म हो जाएगी। अब पत्थर मारना छोड़ देना, क्या कहने, वरना जो असली शैतान है उससे अदावत खत्म हो जाएगी। ये जो सारा सवाल यहाँ पर आया है, इसका सबब सिर्फ अदम मारिफत, अदम फजाइल है। बेशक जब फजाइल सुनना छोड़ोगे तो यही करके। बस मेरे अजीजों, वक्त तमाम हो चुका है और मेरा वक्त भी मुकम्मल हो चुका और मज़ाहिब भी पढ़ने हैं और इंशाअल्लाह कल से मंजिलत आगे बढ़ेगी और मैं आपको विलायत और फजाइल और बरात पढ़ कर सुनाऊंगा। मेरे साथ चलिए। ठीक है, रसूल ने कहा था भाई यहीं पर होगा का जिक्र इबादत है अली का। ठीक है, रसूल ने कहा था अली के चेहरे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत, बाप के चेहरे को देखना इबादत। मगर बच्चे बैठे हैं, हर इबादत महदूद है मगर जिक्र अली लामहदूद है। इसलिए कि अगर बाप को देखोगे तो कुरान नहीं पढ़ सकते और कुरान पढ़ोगे तो काबा नहीं देख सकते और काबा देखोगे तो आलिम का चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन अगर रसूल ने कहा आलिम को चेहरा देखना इबादत है, अली को देख लो, बाबे मदीनतुल अली है, आलिम की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। कुरान को देखना सवाब है तो अली को देख लो, और कुरान अली वल कुरान अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है। काबे को देखना इबादत है, यानी अंता मसला का मसलन काबा, यानी आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। मालूम है जब एक अली को देखते हो तो कुरान की तिलावत का सवाब भी मिलता है, काबे की ज़ियारत का सवाब भी मिलता है, बाप के चेहरे को देखने का सवाब भी मिलता है। वाबस्ता रहिए विलायत से, वाबस्ता रहिए। और इस्लाम में जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ निस्बतों का एहतराम है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, वरना मुझे कुछ खास मालूमात थे जिसको आपकी खिदमत में पेश करना था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल 40 का खमसा बचा है मेरे पास, 16 सफर आ गई और शिरकत हो गई है। और आज इतना बड़ा मजमा जो यहाँ पे बैठा है और पार्किंग लॉट पे भी अज़ादार बैठे हैं, आज भी तो एक अली ही की शब शहादत है। हर रोज कभी नजफ वाले अली का तस्कीरा, कभी करबला वाले अली का तस्कीरा, खुरासान वाले अली का तस्कीरा, नाम भी अली है, नाम भी अली,
मगर वो नजफ वाले अली है या खुरासान वाले अली। और पूरा इमाम जामिन यानी ऐसे जामिन इमाम कि सुबह क़यामत तक आपको अपनी जमानत में लेके बैठे। अल्लाह अकबर। इमाम है अली रजा है। ये जो आप मशहद में जाते हैं ना ज़ियारत के लिए, ये हदीस है कि आप पे जन्नत वाजिब हो जाती है। जितनी जगह पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम का हरम बना हुआ है, ये जन्नत का टुकड़ा नहीं, जन्नत का पूरा शहर है। शहर रिजविया, इमाम रजा का पूरा महल, पूरा रोजा, ये जन्नत का टुकड़ा है। और लिखा हुआ है कि जो भी मशहद में जाता है शाह खुरासान की ज़ियारत के लिए, खुदा उसको जन्नत में जगह देता है। मगर आज की इस मजलिस में आप एक भाई को भी सुनेंगे और भाई के साथ साथ एक बहन को भी सुनेंगे। मगर इतनी सी दरख्वास्त है तमाम अज़ादारों से, तमाम अज़ादारों से, ये आज बाबुल इल्म में बैठे हैं ना, इमाम रजा का तस्करा सुन रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि आपको कितनी शिद्दत से जरूरत है हुसैनिया की, आज़ा खानों की, कि आज़ा खाना बनाओ, शबी बनाओ, जरी ला के रखो, इसलिए कि अकायद का तहफ़्फ़ुज़ यहीं से होता है। ये बार बार जो ऐलान होता है कसम खुदा की, आज एक प्रॉमिस बना के आप उड़ जाए। मसाइब में कह रहा हूं ये जुमला मैं आपको, हो सकता है कि 1 मिनट मेरा बयान आपके अज़ान आलिया पे बाहर गुजरे। ये जो रिस्क की तंगी है ना, आपको किसी को रिस्क के मसाइल है, किसी को सेहत के मसाइल है, किसी के साथ कारोबार के मसाइल है, किसी के साथ घर के मसाइल है, किसी के साथ फैमिलीज के मसाइल है, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में घिरे हुए बैठे हैं हम इस दुनिया में। ये प्रैक्टिकली है कसम खुदा की। आप उठे, वालिदैन के नाम का मुसल्ला लिया है ना आपने, उलमा के नाम का लिया है ना आपने, बुजुर्गों के नाम का लिया है ना। आइए आज इस शब में एक ईंट, एक पत्थर उठाए जामिन आलम का। आइए इमाम की नयाबत में ये वादा करके उठे ना, कसम खुदा की तहिया तो करें आप, इरादा तो करें। अभी तो प्रैक्टिकली मैं आपको मजा दिखा रहा हूं। ये सरियुल असर है, जोर पर असर है, ये तीर पर हदफ है, ये आजमूदा अमल है। एक मुसल्ला, एक ईंट, जरा आप वादा करके तो उठे। ये वादा मुझसे नहीं करना है, इंतजामिया से नहीं करना है, ये आपके दरमियान, इमाम रजा के दरमियान है। प्रॉमिस करें इमाम ज़ामिन से, मौला में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम एक ईंट, कम से कम एक पत्थर, कम से कम एक मुसल्ला बाबुल इल्म में मैं आपके नाम का लगा सकता हूं। आप लगाइए और इंतजामिया से भी कहिए कि आज से पहले हमने अपने वालिदैन के नाम से लिया, उलमा के नाम से लिया, फुक़हा के नाम से लिया। आज इस शब शहादत में हम ये चाहते हैं कि एक मुसल्ला, एक ईंट, एक पत्थर इमाम रजा के नाम का लग जाए। आप कसम खुदा की और आप नियत बनाए, मौला मेरे साथ रोजगार के मसाइल हैं, मौला मेरे साथ औलाद के मसाइल हैं, मौला मेरे साथ तो सेहत के मसाइल हैं, मौला मेरे साथ तो जिंदगी में रुकावटें हैं, मौला जिंदगी में हसद है, जिंदगी में परेशानियां हैं। एक मर्तबा खुलूस के साथ उठे और अपने आप को वाबस्ता तो करें इमाम रजा अलैहिस्सलाम से। एक मर्तबा मसाइल में वादा तो करें खुद के साथ। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको जहमत नहीं दी, आज मैं इंतजामिया की इजाजत से आपसे ये रिक्वेस्ट, आपसे दरखास्त करता हूँ कि अगर मुमकिन है, अगर पॉसिबल है, अगर आपके अख्तियार में है, जितने अज़ादार बैठे आप सबने मुसल्ले ले लिए, बड़ी कसीर तादाद ने ब्रेक ले लिए, मगर आज इमाम रजा से जो मोहब्बत है उसका थोड़ा इजहार भी। अब प्रैक्टिकली उसने कहा जरी कब तक बनाओगे, रोजे कब तक बनाओगे, कहा जितना एतराज होगा हम इतनी शबी बनाते रहेंगे, हम इतनी बनाते रहेंगे। हाँ, अब आप कैसे फ्लेक्सिबली तौर से खरीद सकते हैं ब्रिक्स को, मसल्ले को, ये इंतजामिया का काम है कि किस तरीके से, चाहे एक मुश्त खरीद ले, चाहे आप मंथली बेस पे खरीद ले, ये है एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल, ये आप उनसे बात करें। लेकिन अगर मसाइल है औलाद के, फैमिलीज की इश्यूज है, तो आज इमाम रजा की शहादत में रोते वक्त, मसाइल के वक्त ताबूत को कांधा देते हुए इरादा करें, आप प्रॉमिस करें अपने इमाम से, और अपने इदारे को आप सपोर्ट करें। ये आपका इदारा आपसे चाहता है ताकि इसी तरीके से इमाम रजा का ताबूत उठता रहे। बस अजीजों, मैं इस मजलिस में अपने दोस्तों का, अपने अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बहुत दूर दूर से आके बैठे हैं, मेरी हौसला अफजाई की। शहजादी आप सबको सलामत रखें। मगर एक दरख्वास्त है जाफरी साहब तमाम अज़ादारों से,
جس محبت کے ساتھ فضائل سن رہے ہیں اسی محبت کے ساتھ مسائل سن رہے ہیں. رونا نہ آئے تو دل پہ ہاتھ مار کے کہنا یا غریب القربا، ایھا الغریب، آپ کی غربت پہ میرا سلام. لیکن ماتم دل بھر کے کرنا. اگر تھک گئے ہیں نا روتے روتے تو جو جہاں بیٹھا ہے بس وہ ماتم کرتا رہے تاکہ آپ کی عزاداری ہو جائے گی، آپ کی پرسداری ہو جائے گی. ماتم کرتے رہو، سینے پہ ہاتھ مار کے کوئی آئے امام رضا. اللہ اکبر. ایسے ہی سیاہ پردے لگے تھے، ایسے ہی فرش بچھا تھا، آپ کی طرح عزادار بیٹھے تھے، یہاں امام رضا بیٹھے تھے. بالکل وہی مسائل سنا رہا ہوں جو بالکل اس رب سے نسبت رکھتے ہیں، اس شخص سے. اتنے میں کسی نے آگے امام رضا سے کہا مولا آپ کے دربار کا پرانا شاعر دیوبند قضائی آ رہا ہے. اللہ، دیوبند قضائی آ رہے ہیں. کہہ رہے جیسے ہی دیوبند کا نام سنا امام رضا احترام میں اٹھائے اور دوڑتے ہوئے دروازے پہ گئے. جا کے کیا دیکھا؟ مرثیہ خان ہے، دیوبند کھڑا ہے، گلے میں باہیں ڈال دی. دیوبند تم آ گئے؟ اے دیوبند محرم آ گیا. آسمان پہ چاند نمودار ہو گیا. دیوبند ایام عذاب پھر آ گئے. دیوبند نے رونا شروع کر دیا. امام کا لباس آپ کی طرح سیاہ تھا، سیاہ پردے لگے تھے. امام نے فرش خود بچھا رکھا تھا، عزاداروں کا اہتمام کر رہے تھے. جیسے آپ بیٹھے تھے شاید یہی وقت تھا، مگر چاند رات پہلی محرم. کہا دیوبند تم آ گئے. دیوبند کو بلایا، بٹھایا. امام نے بڑی حسرت سے کہا دیوبند تم ہر سال آتے ہو تو کوئی نیا مرثیہ لکھ کے لاتے ہو. شورا بیٹھے ہیں میرے سامنے. دیوبند اس سال تم نے کوئی مرثیہ نہیں لکھا. کہا مولا وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایام عزا ہے اور آپ کے جد حسین کی بارگاہ میں کوئی مرثیہ نہ لکھے، کوئی سلام نہ لکھے؟ بھئی یہ سننا تھا. ایسا لگا کسی نے امام رضا کے زخموں پہ ملہم رکھ دیا. سنیں گے ذوالفقار بھائی، یقین بھائی مرثیہ سنیں گے؟ کہا دیوبند جو مرثیہ لکھا ہے نو تصنیف، جو نیا مرثیہ لکھا ہے مجھے پڑھ کے سناؤ. اس سے پہلے کہ دیوبند اٹھتے کہنے لگے نہیں دیوبند ذرا ٹھہرو، ابھی ٹھہرو. دوڑ کے کہاں پہنچے؟ جہاں پس پردہ موسیٰ ابن جعفر کی 17 بیٹیاں بیٹھی تھی. اللہ اکبر. نوح خان بیٹھے ہیں میرے سامنے. جہاں موسیٰ ابن جعفر کی 17 بیٹیاں بیٹھے تھے اپنی بہنوں کے پاس گئے. موسیٰ ابن جعفر کی بیٹیوں کے پاس گئے، جا کے کہا جلدی سے قنات کے پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ، جلدی سے فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاؤ. کہ کیا ہوا؟ کہ دیوبند قضائی آئے ہیں، دیوبند قضائی آئے ہیں، میرے جد کا مرثیہ لکھا ہے، وہ مرثیہ پڑھ کے سنائیں گے. مرثیہ خان کا مرتبہ دیکھا آپ نے؟ شاعر کا مرتبہ دیکھا آپ نے؟ امام رضا کی ساری بہنیں پس پردہ آ کے بیٹھ گئیں. امام نے منبر لگایا، کہنے لگے دیوبند بسم اللہ. دیوبند ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، جسم کانپنے لگا. مولا خیریت تو ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں منبر پہ جا کے بیٹھ جاؤں؟ کہا دیوبند تو کیا سمجھتا ہے یہ تیرا مرتبہ ہے؟ تیرا مرتبہ نہیں، یہ اس ذکر کا مرتبہ ہے جو منبر کی بلندی سے ہوگا. اے دیوبند اب ذاکر یہاں بیٹھے گا، عزادار یہاں بیٹھے گا. امام نے دیوبند کو ذاکر کہا ہے، امام نے اپنے آپ کو عزادار کہا ہے. مرتبہ اپنا دیکھیں آپ وہاں بیٹھے جہاں امام رضا بیٹھے، ہم تو وہاں بیٹھے جہاں دیوبند بیٹھے. مرتبہ آپ نے اپنا دیکھا، دیوبند عزادار یہاں بیٹھے گا، ذاکر یہاں بیٹھے گا. دیوبند گئے منبر پہ، جا کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مگر مخاطب ہو گئے جناب فاطمہ سے. کہنے لگے کائنات عالم کی شہزادی آپ پہ میرا سلام. آ کے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہیں. کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے، کوئی شام میں سو رہا ہے، کوئی بغداد میں سو رہا ہے، کوئی فرات کے کنارے سو رہا ہے، کوئی فرات کے کنارے سو رہا ہے. اللہ اکبر. افتخار بھائی ذرا سی آواز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیوبند نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. کبھی بغداد والے امام کا ماتم کیا، کبھی شام میں سونے والوں کا ماتم کیا، کبھی فرات میں سونے والوں کا ماتم کیا، کبھی کربلا میں سونے والوں کا ماتم کیا. امام رضا تڑپ رہے ہیں، امام رضا رو رہے ہیں. دیوبند نے مرثیہ روک دیا. دیوبند فرش پہ آئے، امام نے سینے سے لگایا، بھائی بہت اچھا مرثیہ لکھا، تم نے مجلس میں بہت رلایا، بہت گریا ہوا. رونے والوں بس تابوت نکلے گا، دل بھر کے رو لو. امام شکریہ ادا کر رہے، بھائی تم نے بہت رلایا، بہت ماتم ہوا، بہت گریا ہوا. دیوبند تمہارا شکریہ. مگر دیوبند
چونکہ تمہارا مرثیہ ہے، اجازت ہے ایک مصرے کا اضافہ کر دے، اجازت ہے ایک مصرے کا اضافہ کر دے۔ کہ مولا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ایک مصرے کا اضافہ ہو جائے۔ بس امام نے لکھا میرا سلام اس غریب پر، بولے میری طرف دیکھیے گا، میرا سلام اس غریب پر جو اپنے وطن سے بہت دور عرض طوس پہ تراس ہو رہا ہے۔ بس دیوبند تو تڑپ گئے کہ مولا شام جا چکا ہوں، قازوین جا چکا ہوں، کربلا جا چکا ہوں، فرات میں جا چکا ہوں، نجف جا چکا ہوں، کوفے جا چکا ہوں، مولا یہ کون ہے آپ کے خاندان کا غریب؟ بہت روئیں گا، مولا یہ کون ہے آپ کے خاندان کا بہت غریب؟ دل بھر کے مسائل سنیے گا، جو عالم غربت میں عرض طوس پہ تلاش ہو رہا ہے۔ امام رضا رونے لگے، بھائی دیوبند میری زیارت کر لو، یہ تمہارا 8واں امام علی رضا، یہ فاطمہ کا غریب بیٹا، یہ خراسان میں پہنچے گا، عرض طوس پہ مجھے زہر دیا جائے گا۔ مصیبت میں بہت تھک چکا ہوں مگر مسائل پڑھوں گا۔ عقیل بھائی تھوڑے سے مسائل سنیے گا، تابوت انتظار کر رہا ہے، پھر مشتاق بھائی زیارت لے آئیے گا، بس 1 منٹ کی زحمت ہے۔ بھائی میری زیارت کر لو، مجھے عالم غربت میں عرض طوس پہ زہر دیا جائے گا۔ مولا اجازت ہے کہ یہ مرثیہ یہ مصرع پڑھ کے سنا دوں منبر پہ؟ دیوبند بسم اللہ، دیوبند منبر پہ آ گئے، قیامت برپا ہو گئی۔ سنو گے؟ دیوبند کہنے لگے شہزادی عالم آپ کی غربت پہ میرا سلام، مگر ذرا عرش بری سے فرش زمین پر آئیے، میں پرزہ دینا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے علی رضا کو۔ میں آپ کو علی رضا کا پرزہ دینا چاہتا ہوں جسے عالم غربت میں مارا جائے گا۔ دیوبند یہاں تک پہنچے گا، کائنات کے پیچھے سے ایک کنیز کی آواز ہے، دیوبند تجھے فاطمہ کا واسطہ مرثیہ روک دے۔ دیوبند مرثیہ روک دے۔ ارے پردے کے پیچھے امام رضا کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ارے بہنیں مر جائیں گی۔ ارے امام رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی، مرثیہ رکا، تاریخ کہتی ہے امام رضا اٹھے، بہنوں کے قریب پہنچے، ان بہنوں میں معصوم کم بیٹھی تھی، سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، کہا بہن بھائی کی خبر شہادت کو سنا، آپ برداشت نہ کر سکی، ارے شام چلو، 70 قدم کے فاصلے پر میرے جد حسین کی بہن زینب کھڑی ہوئی تھی، شمر کا خنجر چل رہا تھا۔ جزاک اللہ۔ ابھی بابل میں تابوت اٹھے گا، ہاں ماتم کرتے رہیے، جب تابوت اٹھے آواز بلند ہو، ایسے تابوت نہ اٹھانا جیسے لگے اس کا کوئی رونے والا نہیں آئے، ایسے رونا جیسے شاہ خراسان کے تابوت پہ رونا چاہیے، سب سینے کا ماتم کرنا، سب منہ کا ماتم کرنا، سر کا ماتم کرنا۔ اے غریب الغربا ہمارا سلام۔ امام رضا نے اپنی 17 بہنوں سے کہا بھائی کی خبر شہادت کو سنا، تم برداشت نہ کر سکی، ارے کربلا چلو 70 قدم کے فاصلے پر، ارے بہن کھڑی ہوئی ہے، خنجر چل رہا ہے، آ گئے امام، آ گئے امام، آ گئی یہی شب جہاں پہ آپ بیٹھے، ابا سلاد ہمیں زہر دے دیا، ابا سلاد انگوروں میں زہر دے دیا۔ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تک اندر سے تسبیح کی آواز آئے، سمجھنا تیرا امام زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا عالم غربت میں تیرا امام مارا گیا۔ مگر ابا سلاد جلدی نہ کرنا، مجھے غسل نہ دینا، مجھے کفن نہ پہنانا، باعجاز امامت میرا بیٹا ہے۔ بس ایک جملہ، زیدی صاحب اس کے بعد تابوت لے آنا، بس ایک جملہ کہتے ہیں ابا سلاد غلاموں کی طرح چوکٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، اتنے میں ایسا لگا غریب الغربا کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابا سلاد نے پردہ اٹھایا، کیا دیکھا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے 9 برس کا، اور امام رضا نے سینے سے لگا رکھا ہے اور باتیں کر رہے ہیں۔ ابا سلاد کہتے ہیں آپ کون؟ کہ تو نے نہیں پہچانا، جب جانے والا امام جاتا ہے آنے والے امام کو بلاتا ہے، تاکہ
लिए तकी। जब इमाम जाने लगे बाए जाजे इमाम, आप बाबा के पास तो आ गए, हाय मेरा बीमार इमाम, हाय मेरा गश में पड़ने वाला इमाम। अरे वक्त आखिर बात के सिराने न जा सका। इमाम तकी ने इमाम रजा का सर उठाया, बाबा का सर उठा के सीने पे लगा लिया, गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, बड़ी इज्जत के साथ ताबूत भी उठाया। अजब नहीं ताबूत से मेरे 8वें इमाम ने फरियाद की, हो बेटा जवान, बाबा शर्मिंदा है, अरे मेरा ताबूत उठ रहा है, हाय करबला में मेरा जुलूस है, हाय बीमार करबला, हाय हाथों में हथकड़ियां, पाँवों में बेड़ियां, गले में तो के खानदान, ताबूत आ रहा है, मातम करते हुए सबको या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। टूट रहा है इमाम गरीब का